بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہجری نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے اور اسی کی مناسبت سے بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا ہم نئے سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے، کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دی جائے۔ شریعت کے اندر یا دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کی مناسبت سے دعا دینے کا حکم موجود ہے۔ جیسے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو یہ دعا دی جاتی ہے کہ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر، یہ جو ہے دعا کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب نئے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انسان دعا دیتا ہے کہ بارک اللہ لک فی ما وهب لک وشکرت الواهب رزقت برہ وبلغ اشدہ، اور اس طرح کے الفاظ۔ یہی الفاظ ضروری نہیں ہیں، اور بھی الفاظ کا حق کہے جا سکتے ہیں، اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً آتا ہے کہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ ایسے ہی عید کی مناسبت سے جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو پھر وہ تقبل اللہ منا ومنکم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اب رہا یہ کہ نئے سال کی مبارکباد دینے کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہی ہے کہ جب کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے کوئی نص نہیں ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر ایسا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم سال کی مبارکباد دینا شروع کر دیں تو جب جیسے سال نیا ہوتا ہے تو ہر مہینہ بھی نیا ہوتا ہے، ہر نئے مہینے پر مبارکباد دینا، ایسے ہی ہر دن نیا ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کو مبارکباد دینا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن جو ہے پیغام بھیجتے ہیں کہ جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی چیز ہے، یہ تو دن اور مہینے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو اس کی مناسبت سے کوئی پیغام نہیں دیا، اور نہ ہی لوگوں کو کے درمیان اس کے تعلق سے کوئی بات بیان کی۔ اور یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ اللہم اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور اس طریقے سے ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو آپ اس طریقے سے لوگوں سے کہتے تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ اور کسی سال کو مبارکباد کہہ دینے سے وہ مبارکبادی نہیں مل جائے گی جب تک کہ انسان اس مہینے کے اندر یا اس سال کے اندر نیک کام نہ کرے۔ جب تک نیک نہ کام کرے اس وقت تک وہ مہینہ اس کے لیے بابرکت نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی مبارکباد دینا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں ثابت ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے رہے ہوں کہ رمضان مبارک ہو رمضان مبارک ہو، جیسا کہ آج ہمارے یہاں رائج ہے۔ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے۔ اور رمضان بابرکت آپ کے لیے کب ہوگا؟ جب آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، قیام اللیل پڑھیں گے، اور اس طریقے سے اس کے مہینے عمرہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور بھی جو نیک اعمال اس مہینے مشروع ہیں وہ سارے نیک اعمال کریں گے، تب وہ مہینہ آپ کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے نئے ہجری سال کی مبارکباد دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز جائز ہو جائے تو پھر ہر مہینے انسان ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دے۔ اور اس طریقے سے انسان شادی کرتا ہے، اور جب وہ شادی کا سال آئے پھر شادی کی مبارکباد دی جائے، یا اس طریقے سے انسان کوئی گھر بناتا ہے، جب وہ نیا سال آئے، اس سال ہم نے گھر کو ادگھاٹن کیا تھا اور اتنے سال ہو گیا، اب اس کی مبارکباد لے اور اس کا جشن منانا شروع کر دے۔ یا اس طریقے سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، جیسے جیسے سال گزرتے جائے ہر سال مبارکباد دیتا جائے کہ آپ کو چوتھا سال مبارک، پانچواں سال مبارک۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جیسے اسراء اور معراج کا دن منانا صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ولادت پر جشن منانا صحیح نہیں ہے، یا غزوہ بدر کا جشن منانا صحیح نہیں ہے، جب وہ آئے انسان اس کی مبارکباد دے اور اس طریقے سے جشن منائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ثابت ہیں، نہ آپ کے صحابہ کرام ثابت ہیں، اور نہ ہی سلف سے ثابت ہیں۔
جبکہ سبب موجود تھا آپ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ صرف عیدین پر تقبل اللہ منا منکم کہا کرتے تھے، یا اس طریقے شادی وغیرہ جب کسی کی ہوتی تھی تو وہ دعائیں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ لہذا یہ جو ہے سب کرنا بالکل یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے محظورات ہیں، بہت ساری محظورات ہیں۔ انہیں میں سے کہ ایک محظور تو یہ ہے کہ یہ سال میں ایک خاص دن کی مبارکباد دینا ہے جو ہر سال لوٹ کر کے آتا ہے، تو یہ گویا کہ یہ عید سے مشابہت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اسلام کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری سالانہ عید نہیں ہے۔ اس طریقے سے نمبر 2 اس کے اندر محظور یہ ہے مخالفت حدیث کی کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہودی بھی نئے سال کا جشن مناتے ہیں، اور اس طریقے سے نصارہ بھی مناتے ہیں، اور غیر مسلم اقوام بھی نئے سال کا جشن مناتی ہیں، تو ہمیں ان کی مشابہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر یہ کہا جائے تیسرا معذور کہ اگر ہجری نئے سال کی مبارکباد دینا اگر یہ جائز ہے کہا جائے، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کی مبارکباد دینے کے دروازہ اس سے کھل جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ بچہ پڑھتا ہے اور یا اس کی ولادت ہوتی ہے تو ہر سال اس کو مبارکباد دیا جائے، یا اس طریقے سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، تعلیم کا سال شروع ہوتا ہے، اب انسان جو ہے ہر نئے سال جب شروع ہو اس کی مبارکباد دے کہ نیا تعلیمی سال مبارک ہو، اس طریقے سے، کیونکہ تعلیم کا ایک سال متعین ہے ہر ملک کے اندر۔ اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کے دروازے کھل جائیں گے، اس مناسبت سے لوگ پیغام دینا شروع کر دیں گے، جیسا کہ بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں۔ لہذا اس وجہ سے جو ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز ایسا کرنا جائز ہے تو لوگ اس کے توسع اختیار کریں گے، اور اس طریقے سے جوا موبائل کے اندر، اور اس طریقے سے تانیتی پیغامات جرائد کے اندر، وسائل الاعلام میں، اور اس طریقے سے بہت ساری جگہوں پر لوگ اس کو منانا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے باقاعدہ اس کے لیے جشن منایا جائے گا، اور اس طریقے سے باقاعدہ اس کے لیے چھٹیاں دی جائیں گی، اور اس طریقے سے باقاعدہ لوگ اسے جو ہے ایک رسم بنا لیں گے، اور ہر نئے سال کی شروعات میں ملیں گے، پیغام دیں گے، کارڈ دیں گے ایک دوسرے کو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بھی جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے کہ اس کا جشن منانا یا اس کا پیغام دینا درست ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہجرت کا جو سال ہجری سال ہے، آپ خود غور کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، اور اس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ توجہ دلانے پر، جیسا کہ تاریخ کے اندر آتا ہے، تو ہجری سال کی شروعات جو ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد کے صحابہ نے جو ہے یہ عمر فاروق کے دور میں نیا سال یہ ہجری سال شروع ہوا۔ لیکن جب یہ ہجری سال تو شروع تو ہوا، لیکن کیا اس وقت کسی نے کسی کو مبارکباد دیا، یا اس کے بعد سال آیا، دوسرا سال آیا؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے اور صحابہ کرام کی اکثر تعداد موجود تھی، کیا انہوں نے اس سال کی مبارکباد دی کسی کو؟ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے سلف صالحین کے بارے میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا اس میں یہی صحیح قول ہے کہ اس کا منانا جائز نہیں ہے، اور مبارکباد وغیرہ دینا بالکل، شیخ صالح فوزان نے تو باقاعدہ اس کو بدعت قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اور بہت ساری معذورات ہیں جو میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اگر غور کریں گے تو اور بہت ساری معذورات ہوں گی۔ آدمی کی عمر گھٹتی ہے، جیسے ایک سال ایک دن گزرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے، اور انسان کے لیے وہی سال وہی دن بابرکت ہے جس دن وہ زیادہ نیک عمل کرے، زیادہ خیر کا کام کرے۔ لہذا صرف کہہ دینے سے کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن بابرکت نہیں بن جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مسلمان کو کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے، اور غیر مسلموں کی روش اختیار کرنے سے پرہیز کرے، اور اس طریقے سے جو چیزیں کتاب و سنت ثابت نہیں ہیں ان سے پرہیز
پرہیز کرے. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں کافی ہیں، اگر انسان ان پر کر لے ہوئی نجات کے لیے کافی ہے. لہذا ہمیں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے نبی کے دین اور شریعت پر قائم رکھے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کی چیزوں سے جس کا ثبوت کتاب و سنت کے سے نہ ہو ان چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.